الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کی ذات پاک کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج خصوصی طور پر جو ہمارا الف اسلام سیگمنٹ ہے اس میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کے حوالے سے ایک آیت میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج صبر کرنے والوں اور صبر ہے کیا اور اس کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا ہے، اس پر آج گفتگو کریں گے۔ آپ رمضان ٹرانسمیشن کی بالکل شروعات میں جو آواز سن رہے تھے وہ آواز تھی سیدہ وجیہہ فاطمہ کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نعتیہ کلام جو ہے پیش کر رہی تھی۔ تو آج ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حسب روایت ہمارے ساتھ اس وقت پیر ضیاء ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ صبر کے حوالے سے پیر صاحب آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ صبر ہے کیا، صبر کی روح کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا اجر کیا ہے، اس پر میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی بچوں کی جو ہے وہ تربیت کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے عنوان کو جب ہم سوچنے لگتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے انبیاء کرام کی زندگی آتی ہے کہ نبیوں کی زندگی صبر کے ساتھ بھرپور ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد خاندان نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میدان کربلا کا ایک پورا منظر سامنے آ جاتا ہے، جو کہ صبر کی ایک ایسی عظیم مثال قائم کی کہ آج 1400 سال کے بعد بھی وہ اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح امام علی مقام علیہ السلام نے اور ان کے خاندان کے افراد نے جو ان کے ساتھ شامل تھے، انہوں نے جو صبر کر کے دکھایا عملی نمونہ بنے۔ ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو ہم بتائیں گے کہ صبر ایک انسانی کیفیت کا نام ہے اور وہ اس کے عمل کے ساتھ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی صبر ویسے تو کہتے ہیں رک جانے کو، بہت ساری زندگی کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے پسند کی نہیں ہوتی، اس کے خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، یا بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں یا ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس سے جب رک جاتا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ مثلا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے جب نام بتائے تو اس کا ایک نام صبر کا مہینہ بتایا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کتنی خوبصورت بات قرآن مجید نے کہی، اور یہاں اسپیسیفک ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صبر ہے یہ ایمان والوں کا حسن ہے، یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ دو چیزیں عطا فرمائیں، ایک امید اور ایک صبر، یعنی مشکل وقت میں انسان صبر کرتا ہے اور اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، امیدوار رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے بھی حالات بن جائیں تو پھر تم مدد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ، نماز پڑھنے لگ جاؤ اور صبر کرنے لگ جاؤ، تمہیں جو انعام ملے گا ان اللہ مع الصابرین۔ پورا قرآن پاک آپ پڑھیے۔ ایک روزہ کے لیے رب نے فرمایا کہ روزہ کی جزا میں ہوں، میرے لیے جو روزہ رکھا ہے اس کی جزا میں ہوں یا میں دوں گا، اور ایک صبر کے لیے فرمایا باقی جتنے بھی عبادات ہیں معاملات ہیں ان پر جزا کا تعین کیا، اور صبر کرنے پر فرمایا تجھے تو اللہ ہی مل جائے گا نا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بہت خوبصورت بات کی۔ صبر کے حوالے سے یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ کن کن مقامات پر جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے، اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن بچوں کا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ الاف موجود ہیں، الاف رضوان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حریرہ رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الاف آپ تو ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہیں، یہ کیا پہنا ہوا آپ نے اوپر سر میں؟ از دس اے پرنسس کراؤن؟ ہاں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ روزے رکھ رہی ہیں؟ کوشش کریں
کوشش کر رہی ہیں؟ آپ روزے رکھ رہے ہیں؟ یس. اور ریرا رکھ رہے ہیں روزہ. ریرا آپ کی کیا ایج ہے؟ میری 10. 10 ایئرز اولڈ. اور آپ روزے رکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. سارے روزے رکھ رہے ہیں ہاں سر؟ جی. اچھا دس از فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ روزے رکھ رہے ہیں سارے؟ نہیں میں نے پہلے بھی رکھے ہیں لیکن پہلے پچھلے سال رکھے تھے پھر؟ ہاں جی. اچھا لیکن کیسا تھوڑے چل رہا رکھے ہے؟ تھے. بہت سارا روزہ لگتا تو نہیں؟ نہیں. نماز وغیرہ بھی پڑھ رہے ہاں ہیں جی. ماشاء اللہ. بہت پیر صاحب یہ ایک بڑی موٹیویشن ہوتی ہے بچوں کو دیکھ کے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے روزے سے ہوتے ہیں، جب ان سے پوچھیں کہ 10-11 سال کا بچہ ہے اور وہ روزہ رکھا ہوا اس نے اور وہ نمازیں بھی پوری پڑھ رہا ہے اور تلاوت بھی کر رہا ہے، تو یہ ایک میرے خیال میں حقیقی طور پر بچوں کی اس ایج میں تربیت ہو رہی ہوتی ہے جس ایج میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ صبر، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، یہ تمام چیزوں کو ایٹ لیسٹ پڑھ لیں اور ان کا پتہ ہو ان کو. تو جب یہ بچے اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں تو میرے خیال میں بڑا خود کو بھی اچھا محسوس ہوتا ہے اور بچوں کو دیکھ کے بھی اچھا لگتا ہے. اچھا دیکھیے ہمارے الحمدللہ اس سیگمنٹ کا یہ بھی ایک بہت بڑا اچھا مثبت پہلو اور اچھا پہلو ہے کہ چھوٹے بچے جب یہ بتاتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں یا ہم نماز پڑھتے ہیں تو آڈینس میں سننے والے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے ہیں، بالغ ہیں، جن پر روزے فرض کیے گئے ہیں لیکن وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے. تو ان میں یہ جذبہ ان میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے اطاعت گزار بندے بنیں. جس طرح کہ مجھے ایک واقعہ مختصر بالکل میں وہ بتاتا ہوں، ایاز اور محمود کا تھا. اچھا یہ واقعہ میرے خیال میں ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں. دیکھیے پھر صاحب آپ کی اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. پیر ضیاء ہاشمی صاحب میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں، ایلاف بھی موجود ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہریرہ بھی موجود ہے. گفتگو چل رہی تھی صبر کے حوالے سے اور ہم بات کرتے ہیں بچوں کے نالج کے حوالے سے. پیر صاحب آپ اس میں کچھ بتانا چاہ رہے تھے، ایڈ آن کرنا چاہ رہے تھے، ذرا کنٹینیو کیجیے. جی میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ سیکھنے کا موقع کہیں سے بھی مل سکتا ہے اور انسان کسی سے بھی امپریس ہو کر اس کے معاملات کو اپنا سکتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا تھا حضرت محمود غزنوی اور ان کے وزیر ایاز کا. میں چاہوں گا بچے بھی، ہریرہ آپ بھی اور ایلاف آپ بھی ادھر سنیے گا ضرور. ٹھیک ہے. تو وہ ان کی شکایت کسی نے کر دی کہ یہ غار میں جاتے ہیں، یہاں سے دربار سے نکلتے ہیں تو وہاں کچھ دیر گزارتے ہیں، تو انہوں نے ضرور کوئی خزانہ چوری کر رکھا ہے جس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ایک دن محمود غزنوی وہ بھی چل دیے اور ان کے پیچھے جا کے دیکھا تو انہوں نے ایک صندوق رکھا ہوا تھا جس میں ان کا پرانا لباس تھا. تو آپ نے کہا کہ دکھائیں اس صندوق میں کیا ہے. نکالا تو وہ پھٹا سا ایک لباس تھا. تو کہنے لگے کہ یہ کیا ہے روزانہ ادھر کرنے آتے ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے جو شاہانہ لباس پہنایا ہے آپ نے تو وہ میں کچھ دیر کے لیے اتارتا ہوں اور یہاں آ کے اپنا وہ لباس پہنتا ہوں جو لباس پہن کے میں پہلی مرتبہ آپ کے دربار میں آیا تھا، اور میں اس لیے اس کو پہنتا ہوں کہ کہیں میں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں. جب حضرت محمود نے ان کی اس بات کو سنا تو وہ رونے لگے اور آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ یہ تو اپنے اس لباس کو نہیں بھولا جس لباس کے ساتھ یہ میرے دربار میں آیا تھا، اور میں تو بغیر لباس دنیا میں آیا تھا، میں اپنی حقیقت کو کیوں بھول گیا ہوں. اگر سیکھنے پہ آئے تو چھوٹا بڑے کو سکھا دیتا ہے. بات ہم کر رہے تھے کہ ہمارے اس سیگمنٹ کا ایک خاصہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے جب بتاتے ہیں نا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز آتی ہے، ہمیں کلمے آتے ہیں، تو وہ پھر بڑوں کے لیے وہ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. اور یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ انسان جانور سے بھی سیکھ جاتا ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل کا قتل ہوا تھا تو قابیل نے دفن کرنا کوے سے سیکھا تھا، قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے. تو ہمیں بچوں سے بھی وہ چیز لے لینی چاہیے جو ان کی وہ اچھی ہے. تو ہم صبر کی بات کر رہے ہیں تو روزہ خود ایک صبر کا پریکٹیکل ایک عمل ہے. تو وہ جب بچے کرتے ہیں تو یہ بچوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں کھانے پینے سے رکنا ہے، ایسی چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اس سے رکنا ہے. اور صبر کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر و ردائی، صبر تو میری چادر ہے جو میں نے اوڑھ رکھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اس کو دیکھیے کہ کس طرح راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں،
کس طرح آپ سجدے میں ہیں اور آپ کے اوپر اوجری ڈال دی جاتی ہے، اور طائف میں کس طرح سے آپ کے بدن اطہر کو زخمی کر دیا جاتا ہے، اور کس طرح آپ نے مشرکین اور مکہ کے رئیسوں کے سامنے صبر کا اظہار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا اگر اندازہ لگائیں تو ہماری زندگی میں آنے والی جو پریشانی اور تکالیف ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اس امتحان سے گزرتے ہیں، اور وہ صبر اس لیے کرتے ہیں کہ امت کو پتہ چلے کہ اس کو صبر کہتے ہیں، اور اس صبر پر جزا یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ بچوں کی طرف رخ کروں گا۔ حریرہ، آپ بتائیے گا، آپ نے ریسنٹلی کون سی قرآن کی سورت جو ہے وہ حفظ کی ہے یا یاد کی ہے؟ میں نے تیسرے پارے سے میں نے 22 صورتیں یاد کی ہیں، اور سورۃ الرحمن اور سورۃ مزمل میں نے یاد کی ہیں۔ سورت مزمل یاد کی ہے، سورت رحمان یاد کی ہے، اور تیسرے پارے سے کتنی صورتیں؟ 22 صورتیں پیر صاحب یاد کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، گھر میں جماعت بھی کرواتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو بچہ ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کے بچوں کو مل کے جو اپنے دین کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اس کنٹمپریری ورلڈ میں، جہاں پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایوری ون از بیزی ان دیئر لائف، اور لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسے دور میں بھی بچے جو ہیں اگر دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو یہ ہمارے بڑوں کے لیے بھی بہت بڑی اگزامپل، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کئی ایسے لوگ جو ہیں وہ بچوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو پیر صاحب کچھ سن لیں بچے سے؟ جی کیوں نہیں، بلکہ سننے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مجھے ان بچوں سے آج گفتگو کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ والدین کی تربیت ہے۔ بالکل والدین کی تربیت ہے، اور جن کے یہ زیر سایہ رہتے ہیں، یہاں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، یہ ان کی تربیت کا اثر ہے کہ بچے قرآن پاک سے لگاؤ رکھتے ہیں، اس کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ تو میں والدین سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، ان کو دین کی طرف مائل کریں کہ ان کا شوق بڑھے۔ اس عمر میں بہت کچھ یاد ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ، اور وہ یاد بھی ساری عمر رہتا ہے۔ بالکل، اور الاف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الاف نے بھی کوئی میرے خیال میں سورت یاد کی ہے، سورت یاد کیا، سورت فاتحہ یاد کی ہے میرے خیال میں، نہیں یاد کی؟ کوئی بھی نہیں یاد کی؟ اچھا، روزے کتنے رکھے ہیں الاف نے؟ روزے رکھے آپ نے؟ سحری کے وقت اٹھتی ہیں آپ؟ اٹھتی ہیں؟ کیا کھاتی ہیں؟ کیا کھانا پسند ہے؟ اسمائل کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ لگتا ہے پکانا پسند کرتی ہیں؟ یہ پکانا بھی پسند کرتی ہیں اور پکاتی بھی ہیں، کھانا روٹی پکاتی ہیں یہ۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ چلے حریرہ سے بات کرتے ہیں۔ حریرہ، آپ کوئی تیسرے پارے سے جو آپ کو سورت یاد ہے اب وہ سنا دیجیے۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ اللہ مزید فضید، اللہ تعالیٰ اس بچے کو۔ یہ وہ موٹیویشن ہے۔ حریرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سورہ مزمل کی تلاوت انہوں نے کی ہے، بڑی خوبصورت تلاوت کی ماشاءاللہ، اور یہ موٹیویشن ہے۔ یہ جو آپ نے دیکھا، یہ ہمارے اس سیگمنٹ کا مقصد بھی ہے کہ الف اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو رمضان کا مہینہ ہے، دینی تعلیمات دیں، قرآن سے اٹیچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ساتویں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھجوائی ہے۔ فیہ ذکرکم، اس میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کئی لوگ پیر صاحب کوشچن کرتے ہیں، جیسا میں بریک پہ بات کر رہا تھا کہ قرآن 1400 سال قرآنی کتاب ہے، اس میں بدر کا قصہ سن کے یا داؤد علیہ السلام کی سٹوری سن کے مجھے کیا ملے گا؟ میں تو 2020 میں رہتا ہوں، 2020 میں رہتا ہوں، میرے مسائل مختلف ہیں، میرے مسائل آج کے جو ہیں وہ 1400 سال سے مختلف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب تک کا تجربہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کتاب نہیں بھیجی۔ اس کتاب میں آپ کے بارے میں آپ کے لیے جو رائے دی جا رہی ہے، خاص اس میں آپ کے لیے ہدایت ہے۔ کئی لوگ بولتے ہیں پیر صاحب مجھے تو، مولانا صاحب کو مجھے تو خاص ہدایت دیجیے نا، میری تو سرکمسٹانسز جو ہیں، جو میرے حالات ہیں اس وقت دنیا میری زندگی کے اندر وہ تھوڑے مختلف، قرآن میں جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے کچھ خاص ہدایت دیجیے نا پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے اس میں آپ کے لیے خاص ہدایت ہے، اس کو پڑھ کے تو دیکھو، آپ کو اس کا ذوق آئے گا، آپ کو اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ مطلب یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک پیرنٹس کی اس طریقے سے اٹیچمنٹ قرآن کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی بتا دیجیے گا تھوڑا سا کہ ہمیں صبر جو ہے وہ کن کن موقعوں پر کرنا چاہیے، جس طرح آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صبر کیا، کوڑا پھینکنے پر اور یہ تمام معاملات کے اوپر، طائف کے بچوں نے جو پتھراؤ کیا اس کے اوپر انہوں نے صبر کیا۔ صبر کے موقع کون کون سے ہیں، اور صبر کے دوران جو شخص جو ہے وہ صبر بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں شکر ادا بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو سچویشن اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دی ہے، یہ جو صورتحال ہے میری، یہ تیری بنائی گئی، اگر تو اس میں راضی تو میں بھی راضی۔ بتائیے جی، اس پر تو بڑی آسان سی میں بات ایک عرض کروں گا کہ عام حالات میں انسان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے،
اور اگر کوئی نعمت اس سے واپس لے لی جائے تو اس نعمتوں پر وہ صبر کرے۔ اور جو عارف باللہ ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کچھ نہیں ملتا، نعمت جب ان کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر نعمت ہوتی تو مجھے اس کا حساب دینا پڑنا تھا، تو نے مجھے اس حساب سے بچا لیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس نعمت کو تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ تو نے دیا ہے تو تیری ہی صفت کے مطابق میں لوگوں میں اس کو تقسیم کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میں یہاں پہ بالکل مختصر سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کوٹ کروں گا۔ اپنے وطن کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، چلیے ابراہیم یہاں سے آپ مائیگریٹ کر جائیے، یا اللہ جس طرح تو راضی ہے میں اسی طرح کرتا سبحان ہوں۔ اللہ۔ ان کے آگ میں ڈالنے کا حکم ہوا کہ اس کو آگ میں ڈالو، یا اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو ابراہیم بھی آگ میں جانے کے لیے راضی ہے۔ اپنے بچے کو لو اور ریگستان میں چھوڑو جہاں بیابان ہے، یا اللہ تو اس پہ راضی ہے، میں صبر کرتا ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ پھر اپنے بچے کو لو اور اس کے گلے کے اوپر چھری چلاؤ ابراہیم، یا اللہ تو اس سے راضی ہے، میں اس سے راضی ہوں، یا اللہ میں بھی اسی سے راضی ہوں جس طرح تو راضی ہے۔ تو پیغمبر کی پوری زندگی کو آپ ذرا دیکھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آ جائیں تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بھی کچھ نہیں کہا تھا جس نے آپ کے گلے کے کپڑا ڈال کے اس کو بل ڈالنے شروع کیے تو آپ کا چہرہ سرخ ہوا۔ حضرت عمر جب تلوار نکالنے لگے تو آپ نے ان کو منع کر کے یہ فرمایا کہ اس کو اس کا قرض بھی دو، اس کو کچھ کھجوریں اضافی بھی دو کہ تمہارے جملے سے اس کی دل آزاری ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت طریقے سے پیر صاحب نے جو ہے صبر کرنے کے حوالے سے حضرت ابراہیم کی زندگی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو اگزامپل دی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ پیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، قریرہ آپ کا بہت شکریہ، الاف تھینک یو۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان